بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. آج ہم چونکہ 9ویں محرم الحرام ہے تو کچھ تھوڑا سا اسلامی دنیا کا ایک تھوڑا سا جائزہ لیں گے کہ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ. واقعہ کربلا ہوا، امت مسلمہ میں ایک لحاظ سے تفریق پیدا ہوئی جو آج تک جاری ہے. ایک نئی دینی تعبیر بھی ہمیں ملی جس پہ اتفاق نہیں ہے، ہم اس پہ باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے، سفارتی پہلو بھی ہے. تو میری خواہش آج یہ ہے کہ جو اس وقت مسلم دنیا کو چیلنجز درپیش ہیں وہ ہیں کیا، کیوں ہم ان سے نبرد آزماز صحیح معنوں میں نہیں ہو سکے. اور اس گفتگو میں نے دعوت دی ہے اپنے بہت ہی قریبی دوست اور میرے کولیگ بھی رہے ہیں امبیسڈر اشتیاق حسین اندرابی. تو اندرابی صاحب، بہت شکریہ ڈی سائفر میں آنے کا. آج بہت سی چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ مل کے ڈی سائفر کرنی ہے. بہت شکریہ. اچھا، چونکہ آپ نے عربی بھی سیکھی، کائرو آپ گئے، آپ نے عربی سیکھی اور پھر بہت پوسٹنگز بھی آپ کی رہیں مڈل ایسٹ میں، دوحہ میں اور بیروت میں بھی آپ رہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیے، میں بھی اکثر سوچتا ہوں کہ جہاں بھی دیکھتے ہیں مسلمان دنیا میں، کہیں ہمیں نالج ڈیفیسٹ نظر آتا ہے، کہیں ہمیں ٹالرنس ڈیفیسٹ نظر آتا ہے، کہیں ہمیں ڈیموکریسی ڈیفیسٹ نظر آتا ہے، کہیں تو فسکل ڈیفیسٹ کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی ڈیفیسٹ اپنی جگہ موجود ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ. لیکن یہ جو اور ڈیفیسٹس اتنے بے شمار مسلم دنیا میں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ مسلمان کسی زمانے میں ہم اتنے عروج پہ تھے اور اتنا ایک طویل عرصہ ہو گیا اب زوال کو، تو یہ کب ختم ہوگا یہ زوال ہمارا؟ پہلے تو وجوہات بتائیے کہ کیا وجوہات ہیں. دیکھیے، میرا ماننا یہ ہے کہ جو مسلمان ممالک کی یا مسلمان معاشرے کی جو ناقبولیت ہے مغربی معاشرے میں یا مغربی سیاسی میدان میں، وہ اس لیے ہے کہ تھوڑا سا ان کو انسیکیورٹی ہے. کن کو؟ جو ہمارے مسلم معاشرے میں نہیں، جو غیر مسلم، انہیں ان کا خیال یہ ہے کہ مسلمان کیونکہ بڑے اپنے عقائد میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے رویوں میں بڑے سخت ہوتے ہیں، لچک نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے، اور یہ آئیں گے تو یہ ہمارے جو معاشرے میں جو ہمارے لیے بڑے اہم ہیں رویے ہیں، جمہوریت ہے، حقوق انسانی ہے، ہر ایک کو اپنی شخصی آزادی ہے، اس پہ یہ ہمیں سمجھیے کہ اس پہ ہمیں یہ فورس کریں گے. یا یہ تو آپ آج کی بات کر رہے ہیں نا. مسلم معاشروں میں ہم نے دیکھا، جب سلطنتوں کا دور تھا، جب ہم دیکھتے تھے کہ مسلم معاشروں میں تو بڑی زبردست ٹالرنس تھی. ایک لحاظ سے زمانے میں اقلیتوں کے لیے بڑے حقوق تھے. آپ تو بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی، میں تو غیر مسلم معاشرے کی بات کروں گا. وہاں پہ مسلمانوں کی یا اسلام کی یا اسلامی معاشرے کی قبولیت کیوں نہیں ہے کہ ان کو تھوڑی سی انسیکیورٹی ہے کہ یہ لوگ. میرا سوال آپ سے تھا کہ زوال کیوں آیا مسلمانوں میں؟ زوال میں تو جو آپ نے خود ہی جو ظاہر کیا کہ ڈیفیسٹس کیوں ہیں ہمارے یہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اتنے اس کے سالوں کے بعد پھر جب ہمارا جو انٹریکشن ہوا مختلف دوسرے معاشروں کے ساتھ، اس میں مل کے تو ہماری ایک میں سمجھتا ہوں کہ رویوں کی ایک صورت ہوئی. ایک تو ہمیں جو ہے نان ٹالرنس، عدم برداشت بہت زیادہ ہو گیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ خدا کا رستہ ہے، وہ ٹھیک رستہ ہے، اس کے علاوہ جو بھی کوئی ہے وہ غلط ہے. تو ایک تو وہ وجہ ہے اس کی کہ آپ نے ہمارے اسلامی معاشرہ جب دنیا کے لیے ایک رہنما ثابت ہوا، ایک بیکن لائٹ ثابت ہوا، وہ تب تھا جب ان میں عدم برداشت جو ہے وہ نہیں تھی. آپ دیکھیے کہ حالانکہ جب اسلام کا آغاز ہوا عرب معاشرے سے، عرب معاشرے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کافی حد تک سخت رویے تھے عورتوں کے لیے، غلاموں کے لیے جو بھی تھے. لیکن جب وہ پھیلا اسلام، جب ایرانی سلطنت فتوحات ہوئیں، شام کی ہوئیں، روم کی ہوئیں، تو وہ ان کا جب ان سے اختلاط ہوا ان سوسائٹیز کے ساتھ، تو ان سے مسلمانوں نے ان کے ساتھ رہنا سیکھا. ان کے ساتھ ان کا جو چیزیں جو ان کی سمجھ کے مطابق یا ان کے عقائد کے مطابق تھی، اس کو بھی انہوں نے برداشت کرنا سیکھا کہ ٹھیک ہے، ہم اسے
ہم اسے ایمبریس نہیں کرتے لیکن ہم اس کی مخالفت بھی نہیں کرتے, یا ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم اس کو برداشت کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں میں عدم برداشت جب آئی ہے, جب رویوں کی سختی آئی ہے, تو یہ تب آئی ہے جب مسلمانوں کا سیاسی زوال شروع ہوا. سیاسی دیکھیں نا, اگر شروع سے کریں آپ, خلفائے راشدین کے بعد ایک سیاسی اختلاف تو ہمیں نظر آتا ہے. بنو امیہ آ گئے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر واقعہ کربلا ہو جاتا ہے, پھر نئی دینی تعبیر بھی آ جاتی ہے. اہل تشیع کے حوالے سے بات میں کر رہا ہوں. اس وقت سے پھر یہ جو خلافت ملوکیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں نہ کہیں اس ملوکیت نے بھی اس زوال کا سبب بنی ہے؟ لیکن ہم یہ بھی ساتھ دیکھتے ہیں کہ ملوکیت کے زمانے بڑی فتوحات بھی ہوئیں, ذہنی اعتبار سے یا فکری اعتبار سے بڑی مسلمان بہت آگے بھی نکل رہے تھے. تو یہ پیراڈاکسیکل سچویشن ہمیں کیوں نظر آتی ہے؟ میں وہی عرض کرتا نا کہ جو مسلمانوں کو انیشیل جو تھا, جو ہوا مقابلہ سمجھیں یا ہوا یا ملاقات ہوئی, وہ ایشین یا پیننسولا کے آس پاس کے ہوئی. ایران وچ واز آلریڈی کافی حد تک فکری لحاظ سے وہ عرب کا حصہ تھا یا عرب اس کا حصہ تھے. اس کے بعد شام آیا, جو روم تھا, جو سے جارڈن اور فلسطین کا علاقہ تھا. یہ سب وہ تھے جن کا بیسیکلی اسٹرکچر وہی تھا جو ان کا تھا. جب ان کی ملاقات ہوئی یورپی معاشرے سے, یہاں پہ فرانس سے, اسپین جب ہوئے, تو اس میں یہ ہوا کہ پھر اس وقت کی جو ملوکیت تھی یا اس وقت کی جو بھی خلافت تھی, اس میں انہوں نے جو غیر مسلم تھے, اقلیتیں تھیں, ان کو انہوں نے انکریج کیا, ان کو اپنے ساتھ ملایا, چاہے وہ ان کے دربار میں ہوں, ان کے مشیر ہوں, ان کے علماء ہوں, ان کی جو کتابیں تھیں, ان کی جو ان کے علم کے ذخائر تھے, اس کے ترجمے ہوئے. اور یہ تبھی ہوئے جب انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ اس سے ہمیں خطرہ نہیں ہے, ہم اسے سیکھ سکتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ دور تھا آپ کا جب آپ کا عروج تھا, علمی لحاظ سے, فکری لحاظ سے, سائنسی لحاظ سے. کیونکہ آپ جو ہے کسی بھی چیز کو آپ اس کو اس وجہ سے رد نہیں کر دیتے تھے کہ ہمارے لیے یہ ایک اجنبی چیز ہے, بلکہ آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. اسی طرح جب آپ ہندوستان میں آئے مسلمان, تو یہاں سے بھی آپ نے بہت سیکھا. ہندوازم کی جو یا ہندوستانی جو سوسائٹی تھی, اس میں علم کا بہت بڑا ایک خزانہ تھا, اس سے بھی انہوں نے اکتساب حاصل کیا. تو جو ان کا انٹریکشن بڑھتا گیا دوسری کمیونٹیز کے ساتھ, تو ان میں برداشت آتی گئی. اور یہ تب تک رہی جب تک مسلمان جو ہے وہ سیاسی طور پہ بالا رہے, یا سیاسی طور پہ ان کی جو ہے وہ ساورن رہے, یا وہ اقتدار عالم حاکمیت رہی ان کی. جب ان کی حاکمیت ختم ہونے لگی, اور یہ اسپین سے اس کی ہوئی, آغاز ہوا اسپین سے, جب تک اسپین سے ہوا تب تک جو ہے جو عثمانی تھے وہ عروج پہ تھے, اس طرف جو ہے مغل جو ہے وہ بھی آستہ آستہ. تو جب آپ پہلے جو ہے اسپین ختم ہوا, اس کے بعد جو ہے وہ مغل ختم ہوئے, ادھر ان کا اقتدار ختم ہوا, اور پھر عثمانیوں کا اقتدار ختم ہوا. تو آپ یہ دیکھیے کہ 1923 تک جب تک عثمانیوں کا اقتدار ختم ہوا, تو تب تک مسلمانوں اور غیر مسلم معاشروں میں وہ کلیش کی سچویشن نہیں تھی, نابرداشت کی سچویشن نہیں تھی, ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے تھے. تو لیکن اس کے بعد جو ایک غلامی کا لمبا عرصہ آیا, 100-200 سال کی غلامی کا, ڈیپینڈنگ. اس کے بعد میں آتا ہوں, ایک اور مجھے بتائیے. ایک تو ہم نے کیونکہ سیاسی جو انتقال اقتدار کا ایک مسئلہ شروع دن سے چلا, وہ بھی ایک وجہ بنی. اس کے بعد مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید مسلمان دنیا جو بھی زمانے میں تھی فقیہی مسائل میں بہت الجھ گئی. جو اسلام کی اسپرٹ تھی اس کو شاید ہم آہستہ آہستہ وہ کہیں غائب ہو گئی, کہیں زائل ہو گئی. مجھے نہیں یہ اس کا جو ہے وہ تانا بانا بھی وہیں عدم برداشت پہ جا کے ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فقہی مسائل پیدا, جو پہلا فقہی ڈیوائڈ جو ہوا وہ شیعہ سنی اس پہ ہوا. بعد میں سنی مکتبہ فکر میں بھی کافی سارے فقہی مسائل سے میری مراد یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ جی آپ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا, اسی بات کر رہا ہوں. ہاں, اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو فروئی, دیکھیں ایگزیکٹلی فروئی, اس کی وجہ یہ کہ رسول پاک نے ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھی ہے, اور اس سے نماز کی اس پہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیسے, بیکاز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ پڑھتے کیا ہیں, آپ اللہ سے کیا بات کرتے ہیں, آپ اللہ کا کس طرح اس کا آپ اپنے آپ کو اللہ کے حضور دیکھ رہے ہیں. بالکل, یہ اس سے فرق نہیں پڑتا کیا. اچھا وہ یہ ہوا, اور پھر مطلب پہلے تو یہ ہوا کہ اچھا بھائی اس نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا, میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھا, وہ ٹھیک نہیں ہے بھائی, تم ہاتھ باندھو. تو وہاں سے اختلاف ہوا. تو جو ان کے
مسلمانوں کے درمیان جو فقہی مسائل تھے جو بڑے فروئی تھے, بڑے غیر ضروری. پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا, جس طرح آپ پڑھتے ہیں کہ جب ہلاکو خان نے حملہ کیا بغداد پہ, تو وہاں پہ کیا بحث ہو رہی تھی کہ جی کوا حلال ہے کہ حرام ہے, ایک اونٹ کے ناکے میں سے کتنے اونٹ گزر, ایک سوئی کے ناکے سے کتنے اونٹ گزر جاتے ہیں. تو اس قسم کی باتیں ہوتی جن کا کوئی بھی نہ تو کوئی علمی کو اس کا کوئی اہمیت تھی, نہ کوئی دینی اہمیت تھی, نہ اس کی کوئی انسانی رویوں کے لیے کوئی اہمیت تھی, ایک فضول قسم کی وہ بحث تھی. تو اس میں پڑے ہوئے تھے. تو اچھا چلیے, یہ تو ہو گیا ماضی کی باتیں. ابھی آپ نے ہم نے طویل عرصہ غلامی میں بھی گزارا, خاص طور بر صغیر میں اگر آپ دیکھیے, اور اس کے بعد اب ہم جدید دنیا میں آ جاتے ہیں. کیونکہ میں ناظرین کو زیادہ بور نہیں کرنا چاہتا تاریخ میں رہ کر, ذرا آج کی بات بھی کرنا چاہتے ہیں. جو میں نے شروع میں ابتدائیے میں اپنے کہا کہ ہر طرف ہمیں ڈیفیسٹس نظر آتے ہیں, خاص طور پہ نالج ڈیفیسٹ اور ڈیموکریسی ڈیفیسٹ. یہ دو ایسی چیزیں ہیں, اور ہم نے مسلم معاشروں میں دیکھا ہے کہ ایک انحطاط ہے, علم کی طرف توجہ اس طرح نہیں ہے. پھر ڈیموکریسی ہمارے ہاں ابھی بھی بادشاہتیں قائم ہیں, جہاں جمہوریت ہے وہاں بھی کوئی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. پاکستان کی مثال آپ لے لیجئے, یہاں بھی ہمیں اس طرح محسوس نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے, جس طرح جمہوریت پروان چڑھنی چاہیے اس طرح نہیں ہو رہا. تو اس وقت جو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ 35-36 سال سفارتکاری میں گزارے ہیں, تو آپ کو کیا محسوس ہوا؟ مثال کے طور پہ میں آپ سے دوحہ میں چونکہ آپ رہے, قطر کی مثال لے لیتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ قطر جیسا ملک ہماری طرف دیکھتا تھا, اور آج ہم قطر کی طرف دیکھتے ہیں. اس کی کیا وجوہات بنی کہ قطر آج جہاں کھڑا ہے پاکستان نہیں ہے؟ اس میں دیکھیے, ایک تو وجہ یہ تھی, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو آپ مسلمان معاشرے کی انحطاط کی بات کرتے ہیں, تو یہ ایک بات جو میں کر رہا ہوں یہ اس پہ بھی منطبق ہوتی ہے کہ قطر ایک بڑا چھوٹا سا ملک ہے. جب میں وہاں پہ تھا 1985 سے 89 میں, تو غالباً قطر کی ٹوٹل آبادی جو تھی غالباً 3 لاکھ تھی, جن میں سے 2 لاکھ کے قریب جو غیر ملکی تھے, اور 1.25 لاکھ جو ہے قطری تھے. اچھا, اس کے بعد وہاں پہ وہ پیٹرول وغیرہ پہلے تھا, انہی دنوں میں ان کا یہ نارتھ گیس کا ذخیرہ نکلا. اب وہ نارتھ گیس کا ذخیرے کی اور پیٹرول کی اس کی اتنی بڑی اس کی فائنینشیل اس کی وہ آؤٹ لے ہے کہ اس کو جب آپ تقسیم کرتے ہیں, ان کی جو آبادی گو کہ آبادی بڑھ گئی ہے, غیر ملکی بھی زیادہ ہو گئے ہیں, قطر کی اپنی آبادی بھی بڑھ گئی ہے, اس کے باوجود ان کی پر کیپٹا انکم دنیا کے ملکوں میں آئی تھنک پہلے دوسرے نمبر پہ ہے. تو جب اتنا وہ آ گیا پیسہ, پھر اس کو خرچ بھی کیا گیا, اس کو جو ہے اس سے جو لوگوں کا معیار زندگی ہے بہتر بنایا گیا. جب میں گیا تھا تو وہاں پہ جو ہے بڑا ایئرپورٹ فار ایگزامپل بڑا کافی ڈیلیپیٹیڈ قسم کی حالت میں تھا, وہ اس کو اب تو اتنا اچھا بنا لیا اس کو. پھر شہر کو جو ہے انہوں نے ڈیولپ کیا, پھر لوگوں کو انہوں نے ڈیولپ کیا, پھر وہاں پہ وہ ادارے لے کے آئے. آپ نے ایک بات کی نا کہ علمی انحطاط, وہاں پہ اس لیے علمی انحطاط ختم ہو کے اور وہاں پہ اب علمی جو ہے عروج شروع ہوا ہے کہ وہ وہاں پہ یونیورسٹی لے کے آئے. وہ وہاں پہ وہ جو امریکن یونیورسٹیز ہیں ان کے کیمپسز لے کے آئے, انہوں نے اپنے لوگوں کو تعلیم کی طرف بھیجا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے علاوہ اور بھی جو عرب ملک جن میں آئل کی تھی, ان نے یہ جو تعلیم ہے دنیاوی تعلیم, ٹیکنیکل تعلیم, اس پہ بہت زیادہ زور دیا. انہوں نے اپنی ایک ورک فورس تیار کی جنہوں نے یہ علم حاصل کیا, اور اس علم کو استعمال کر کے اپنی ملک کی جو ترقی ہے اس میں تو جو بات مجھے آپ کی بات سے میں یہ استنباط کر سکتا ہوں کہ چلیے ایک تو ذخائر نکل رہا ہے تیل اور گیس کے, اور آبادی بہت کم. یہی اگر ہم دیکھیں تو نائجیریا میں وہاں بھی ذخائر ہیں تیل کے, لیکن آبادی زیادہ ہے. وہ شاید اس طرح انسٹیٹیوشنز ڈیولپ نہیں کر پائے, اس کے باوجود کہ وہاں گورننس کے حالانکہ وہاں جمہوریت بھی ہے ایک لحاظ سے, آپ کہہ سکتے ہیں جیسی ویسے جمہوری انتخابات تو ہوتے ہیں, فوجی جمہوریت ہے, عسکری جمہوریت ہے. حالانکہ قطر وغیرہ میں دوسری خلیجی ممالک میں تو ہم دیکھیں بادشاہت ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ شاید جمہوریت کو اتنی مطلب کوئی لازم ملزوم چیز نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ عرب ممالک میں جہاں پہ تیل کی دولت تھی یا کوئی بھی اس طرح کی دولت تھی, اس میں جو مقتدر اعلیٰ ہے, جو حاکم ہے, وہ بھلے ڈیموکریٹ تو خیر نہیں تھا, وہ بے شک جابر عامر بھی ہو, لیکن اس نے لوگوں کو ویلفیئر پہنچائی ہے, چاہے وہ قذافی ہو, چاہے وہ صدام حسین ہو, چاہے وہ شیخ خلیفہ بن حمد الثانی ہو قطر کے, یا سعودی ہو, کہ ان کی جو
ٹرکل ڈاؤن کی ہے ایفیکٹولی ٹرکل ڈاؤن کی ہے اور لوئسٹ ٹیئر تک کی ہے, جس کی جتنا پھیلاؤ تھا, دولت کا پھیلاؤ زیادہ تھا اور آبادی کا وہ کم تھا, اس میں وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے زیادہ پروفاؤنڈ نظر آیا ہے. ان معاشروں میں کرپشن کے کیا حالات ہیں؟ جو تو میں خاص طور پہ بات کروں خلیجی ممالک کی. خلیجی ممالک میں دیکھیے کرپشن تو چھوٹی موٹی تو ہر جگہ ہے, بیکاز ظاہر ہے پیسہ تو دل تو نہیں بھرتا انسان کا, تو وہ چھوٹی موٹی تو ہے, اور وہ اس میں کئی ریمپنٹ نہیں ہے شاید, ریمپنٹ نہیں, اور وہ جو ہے وہ اٹ از ایکسیپٹیڈ کہ بھائی بادشاہ ہے تو اس کا مال ہے, وہ چاہے جو مرضی کرے, اگر تیل اسے مہنگا بیچ دیا, 4 پیسے زیادہ کما لیے, یا اس نے اپنے نام کچھ کر لیا تو ٹھیک ہے, یہ بیکاز یہ خدا کی طرف سے ہے نا, وہ حاکم جو ہے وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے. ابھی بھی تصور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہے؟ اچھا ہاں, جو بادشاہ ہے, بادشاہ جو ہے ڈیوائن اس کی اتھارٹی ہے, اس کی ڈیوائن اتھارٹی ہے, ڈیوائن ہے یا ایٹ لیسٹ ڈیفائن اس کی. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس زمانے میں بھی لوگ مثال کے طور پر سعودی عرب میں یہ سمجھتے ہوں گے کہ ڈیوائن اتھارٹی ہے؟ میں خاص سمجھتا ہوں اگر خدا نے بھیجا بنی ہے تو خدا کا پسندیدہ ضرور ہے, کبھی یہاں بیٹھا ہوا ہے. اور پھر یہ نا پھر جب وہ, کیونکہ یہ تو پشتوں سے چلی گیا نا, 3 4 5 7 8 پشتوں سے, عبدالعزیز سے شروع ہوئی, اس کے بیٹے کے بھائی, اس سے پیسہ کم تھا. لیکن یہ تو ہم ارلی 19th سینچری کی بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں جو بھی قبائلی جو اسٹرکچر, جو بیسیکلی آپ کا جو گلف کا عرب معاشرہ ہے, وہ بیسیکلی قبائلی اس پہ ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں ایک خاندان تھا جس کی حاکمیت تھی, کیونکہ اس لیے کہ ان کے پاس لڑاکے زیادہ لوگ تھے, ان کے پاس جنگجو زیادہ تھے, وہ اپنے قبیلے کی چراگاہوں کی بہتر حفاظت کر سکتے تھے, اپنے ٹریڈ روٹ کی بہتر حفاظت کر سکتے تھے, ان کی جو تجارت تھی وہ زیادہ منافع بخش تھی. اس لیے اس خاندان کے کو ایک میری اہمیت حاکمیت کی. وہ پھر جب ایک آیا, اس نے اچھی حکومت کی, اس نے اپنے لوگوں کو بہتر سمجھے, ان کی معاشی حالت, ان کی سماجی حالت بہتر کی, تو وہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی رہی. اور جیسے آپ جانتے ہوں گے قبائلی معاشروں میں جو قبیلے کا جو چیف ہوتا ہے, جو سردار ہوتا ہے یا شیخ ہوتا ہے, وہ ایک طرح سے باپ کی طرح ہوتا ہے, اور وہ واقعی وہ انلیس کہ اس کی اپنا اقتدار پہ تھریٹ نہ ہو, ورنہ وہ سب کو برابر کا دیکھتا ہے. اب اپنے کے پی میں دیکھ لیں کہ وہاں کا جو معاشرہ ہے, قبائلی معاشرہ نہ ہونے کے باوجود وہاں پہ جو ہے برابری کا وہ زیادہ ہے بنسبت پنجاب اور سندھ کے. رویے مختلف ہیں. ایک مجھے مختصر وقفہ کہا جا رہا ہے امبیسڈر صاحب. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا اشتیاق یہ بتائیے کہ ہم نے سسٹمز تو جہاں تک میں آپ کی باتوں سے سمجھ پایا ہوں, اور شاید ہم اتفاق بھی کرتے ہیں کہ اب وہ زمانہ آ گیا ہے, شاید وہ ڈیموکریسی جو ہم ویسٹرن دنیا سے, مغربی دنیا سے ہم نے بورو کیے ہیں سارے کانسیپٹس, اسلام میں تو اس کا کوئی اتنا مطلب رجحان نہیں رہا. امر و مشورہ بینہم کا قرآن میں ہمیں تاکید تو کی گئی ہے, لیکن نظر نہیں آتا کہ ہم اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں صحیح معنوں میں. لگتا کچھ یوں ہے کہ اس وقت جو دنیا ایوالو ہو رہی ہے, ایک کشمکش ہے ڈیموکریٹک سو کال ڈیموکریٹک سسٹم کے اور اتھارٹیرین سسٹم کے درمیان, جو ہمیں چائنا میں نظر آتا ہے, رشیا میں نظر آتا ہے, گلف کنٹریز میں بھی ایون نظر آتا ہے. پاکستان, یا چلیے پاکستان کو فی الحال ڈسکس نہیں کرتے, کیا شخصیات ان جو اتھارٹیرین سسٹم ہیں ان میں شخصیات کا رول اہم نہیں ہو جاتا؟ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب میں محمد بن سلمان آئے تو تمام نقشہ ہی تبدیل ہو گیا سعودی عرب کا. جو پہلے ریسٹرکشنز ہوا کرتی تھیں وہ ساری آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. ایک ویژن 2030 آ گیا ہے. پھر سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان ایک لحاظ سے کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں. تو ذرا اس کے بارے میں, کیونکہ آپ کا تجربہ مشرق وسطیٰ میں بہت زیادہ ہے, تو میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا استفادہ کروں کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اتھارٹیرین ریجیمز آر آلسو ڈیلیورنگ ان ڈفرنٹ ایریاز؟ بالکل. دیکھیے جو بھی آدمی, میں عرب ورلڈ کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں, کہ جب وہ آتا ہے ٹاپ پہ, حاکمیت کی ٹاپ پہ آتا ہے, حاکم بنتا ہے, تو وہ اپنے ساتھ اپنی کچھ کریکٹرسٹک لے کے آتا ہے, کچھ اپنے کو ویژن لے کے آتا ہے جس کو وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب جیسا میں آپ کو مثال دوں صدام حسین کی. صدام حسین جب اقتدار میں آئے تو اس وقت تک جو عراق کی حالت تو کوئی اتنی اچھی نہیں تھی, معاشی طور پہ بھی, تعلیم کے لحاظ سے بھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو
پہلی بار شاید اتنا پیٹرول نہیں تھا جو نکلتا تھا، اس کا شاید کرپشن وغیرہ زیادہ تھی. انہوں نے جب یہ کیا کہ جب انہوں نے عراق کو اسٹیبل کر دیا، اس کے بعد ان کا جو سب سے زیادہ جو وہ رہا فوکس رہا وہ اعلیٰ تعلیم پہ رہا. اور اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں 1970s کی ارلی 80s کی، جب عراق افلوئنٹ تھا بہت زیادہ. اور اچھا اس زمانے میں یہ تھا کہ ایک عراقی the only thing that he had to do was get admission in any university، چاہے وہ ہارورڈ ہے، چاہے وہ کیا کہتے ہیں آکسفورڈ ہے، چاہے وہ کہیں کی یونیورسٹی ہے. اور ایڈمیشن میں گورنمنٹ اس کو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن ونس ہی گاٹ دی ایڈمیشن، اس کی تمام جو خرچہ ہے، ایک اچھا گھر، اپارٹمنٹ، اس کی بیوی بچوں کا ساتھ جانا، ان کو اچھا تگڑا سٹائپینڈ، اس کی فیس. تو اس سے یہ ہوا کہ عراق کی جو تھی ایک جنریشن وہ نکلی جس میں سائنسدان بہت اچھے تھے، سائنسدان تھے، ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے. مجھے یاد ہے میں جب مینچسٹر میں تھا تو وہاں پہ یومسٹ ہے، یونیورسٹی آف مینچسٹر انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، اس کا میٹرولوجی کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا، ہی واز این عراقی اور ویری کمپیٹنٹ، بڑا اچھا پڑھا لکھا ہوا تھا. تو کہنے کا یہ اس کا ویژن تھا. آپ نے محمد بن اچھا جب کرنل قذافی کا جو ہے ان کا یہ تھا کہ ہی وانٹڈ ٹو گیو میکسیمم فیسلٹیز ٹو ہز پیپل. چنانچہ وہ ایسا کیا گیا کہ بجلی بھی فری، پانی بھی فری، گھر بھی فری، ٹیکس بھی کوئی نہیں، سبسڈی بھی اس پہ، اور اس کے علاوہ جو آپ کے جو باقی آپ کے وظیفہ ہے، آپ کا اسٹائپینڈ وہ بھی ہے. یہ اس کا تھا. محمد بن سلیمان جو آیا ہے، ہی ہیز کم ایٹ دی سمجھیے کہ اس سے پیچھے جو ہے وہ ایک بڑے قدامت پسند، اگر میں برا لفظ نہ ہو تو اس کے لیے قدامت پسند اپنے جو تھے اینسیسٹر یا اپنے جو پہلے جو حکمران تھے ان کے بعد آیا، کیونکہ آپ کو پتا نا جو سعودی فیملی اور الشیخ فیملی، انہوں نے جب 1930 میں جو انہوں نے کیا اور کنسولیڈیٹ کیا اپنا ہولڈ، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو سیاست تھی یا جو گورننس تھی وہ تو ال سعود کے پاس رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکولی اسٹرانگ واز دی گورننس آف دی ریلیجیس ورچوز اینڈ آل دیٹ. تو اس کی وجہ سے وہ تھا. محمد بن سلمان کیونکہ یہ باہر کا پڑھا ہوا بھی ہے، باہر سے دیکھی ہوئی ہے، اور اس وین میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو شیخ زید نے جو یو اے ای میں کیا تھا، اس نے بڑا ایک سمجھے دیٹ واز اے کائنڈ آف ٹریل بلیزنگ فار باقی جو گلف ملک ہیں ان کے لیے، اٹ واز اے ٹریل بلیزر. تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں پہ ایسی ترقی ہے اور وہاں پہ اب سو مچ سو کہ ان کا اتنا شاید اپنی ڈپینڈنسی آئل پہ نہیں ہے جتنی ان کی ڈائیورسفائی کر دیا انہوں نے اپنا، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اس کو ایک انٹرنیشنل ٹریڈ کا ایک سینٹر بنا دیا دبئی کو اور ابو دھابی کو. تو اچھا اس کی وجہ یہ تھی تھوڑا دے اوپن اپ آلسو، بیسیکلی وہی عرب تھے، انہوں نے اوپن کیا. محمد بن سلمان جس نے دنیا ہی باہر دیکھی تھی، اس نے جب وہ واپس آیا، اینڈ آف کورس جب وہ آیا کنٹرول میں، اس کے والد کو جب ملی شاہی ملی، حکمرانی ملی، تو وہ والد جو ہے وہ اتنے فزیکلی اتنے فریل ہیلتھ تھی. تو چنانچہ جس طرح کی ٹریڈیشن ہے کہ ان کے پاس ورچولی ان کے پاس آ گئی، سو ہی واز دی فیکٹو رولر. تو چنانچہ اس نے اپنا جو دیا تھا وین دیکھا، جو اس نے باہر دیکھا تھا، ہی سو دی لبرٹی، ہی سو دی پیپل گوئنگ آؤٹ. لوگوں لبرٹی تو دینے کے ابھی میرے خیال میں اس اسٹیج پہ نہیں پہنچے. میں سوشل لبرٹی کی بات کروں، کلچرل لبرٹی کی بات کروں. ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا اس میں جو ہے تو اس نے وہ جو ہے وہ اس نے کہ خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت ہے، خواتین اکیلی مال میں جا سکتی ہیں، خواتین کے لیے جو ہے وہ دے کین ڈو اینی تھنگ دے فیل. محرم والی شرط. اب تو یہ بھی ہوا کہ حج پہ اور عمرے پہ بھی وہ محرم کی وہ ختم کر دی گئی ہے. تو اب دیکھیے یہ جو سعودی عرب کا علاقہ ہے، اٹ ہیز کم فرام اے ٹائم آف دی ہولی پروفٹ، کہ جب جس خاتون سے انہوں نے شادی کی، شی واز آلریڈی انٹرپرینیور، جن کے تجارتی قافلے جاتے آتے اتنی وہ تھی. پھر آپ کی جو تھی آپ کی خواتین جو تھیں، وہ جب اسلامی معاشرہ کی تشکیل ہوئی، مدینہ کی ریاست جسے کہتے ہیں، اس میں خواتین کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. رسول پاک کی بہت زیادہ حدیثیں جو ہیں اسپیشلی جو سماجی اس پہ ہیں، یا عائشہ کی پر بھی ہیں. اچھا اس کے بعد عائشہ نے جنگ بھی لیڈ کی، اسلامک اسکالر کے طور پہ جانی جاتی ہے. اچھا اس کے بعد پھر ایک آیا جب وہ مختلف دور سے گزرے، وہ اس کے بعد جو ہے طاقت کا جو ہے محور وہ بغداد میں چلا گیا یا دمشق میں چلا گیا، کوفہ میں چلا گیا. اس کے بعد ایسا وقت آیا جب وہ آزاد ہوا وہ علاقہ، تو وہ ایسے سمجھے، اگر میں اس کو اگین میں غلط لفظوں میں نہیں یہ یوز کر رہا، غلط معنوں میں، کہ ایک تاریکی میں ڈوب گیا جہاں تک عورت کا معاشرے میں مقام
تعلقات, مطلب وہی عرب معاشرہ جس نے رسول پاک نے جہاں پہ عورتوں کو ایک کموڈٹی سے نکال کے ایک ایکول سٹیزن کا درجہ دیا, وہی معاشرہ جو ہے وہ اتنا نیچے چلا گیا کہ عورت اگین وہ کموڈٹی بن گئی. اور یہ جو ہے سعودی حکمرانوں کے آخری وقت تک رہی ٹل ٹائم کہ محمد بن سعود آیا اور اس نے ہی اسٹارٹڈ اوپننگ اپ. تو اب یہ دیکھیے جو بھی آتا ہے, اور جب بھی جو بھی نیا ویژنری لیڈر آتا ہے جس نے باہر سے کچھ دیکھا ہے, اس سے متاثر ہوا, تو وہ پھر اپنے حساب سے اپنے معاشرے کو اس طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے, چلانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, یہ بڑے انٹرسٹنگ آپ نے باتیں کہی ہیں. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ واقعہ کربلا بھی ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے, اس کی اپنی ایک تاریخ ہے, مختلف انٹرپریٹیشنز بھی ہیں, لیکن آج کل کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو ایران میں اسلامی انقلاب آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی انقلاب کے آنے سے پہلے یہی ایران تھا, بادشاہ تھی, زبردست تعلقات تھے پوری دنیا, پوری سنی جو دنیا تھی اس کے ساتھ, لیکن اسلامی انقلاب کے آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیعہ سنی اختلافات ہیں زیادہ ابھر کے سامنے آئے. ایران نے بجائے اس کے کہ اپنے جو انقلاب کو کنسالیڈیٹ کرتے, انہوں نے ایکسپورٹ کرنا بھی شروع کر دیا ایک حوالے سے. یہ کس حد تک وجہ نزاع بنی مسلم دنیا میں, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, ہم جب دیکھتے ہیں کہ 1950s سے پہلے کا جو مڈل ایسٹ ہے یا عالم اسلام ہے, تو اٹ واز کمنگ آؤٹ آف دی سلیوری, کالونیلزم ہے, باہر آ رہا تھا آہستہ آہستہ, اور اس کے بڑے بڑے ساتھ اثرات لے کے آ رہا تھا. تو جب یہ جب 1970s میں جب کہ آپ بات کر رہے ہیں تو 1979, تو اس سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ عرب اس میں یا اسلامی دنیا میں ایک بڑا اہم ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ پہلی دفعہ اخوان المسلمین نے جب وہ مصر میں تھے جہاں پہ ان کا وہ شروع ہوا, تو سید قطب نے 1950s میں پولیٹیکل اسلام کو لے کے آئے کہ اسلام جو ہے ایز اے, اس سے پہلے تو یہاں بر صغیر میں مولانا مودودی نے شروع کر دیا تھا نہیں, لیکن اس نے کہ مولانا مودودی کا جو تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ معاشرے کو دینی جو اس سے اسلامی تعبیر تو یہیں پہ پیدا ہوئی, نہیں تعبیر ہوئی. دیکھیے اسلامی سید قطب نے تو ان سے, لیکن سید قطب نے اس میں وائلنس ڈالا. اچھا, وائلنس سید قطب نے فرسٹ ٹائم جسٹیفائی کیا کہ جی پولیٹیکل ایمز کے لیے آپ کو وائلنس جائز ہے. اور انہوں نے یہ بھی اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو انہوں نے اگینسٹ دوز ہو ڈو ناٹ ایگری ود یو. اوکے, مطلب ان کا کہنا تھا کہ سیاسی جدوجہد میں مولانا مودودی کا یہ تھا نا کہ آپ نے معاشرے کو اسٹرگل کرنی ہے, ایک اسٹرگل کرنی, اور آپ جب اسلام, اور جس طرح جماعت اسلامی کی ابھی بھی ہے اس طرح کی, کہ جب آپ نے ایسے لوگ کا ایک گروہ تیار کر لیا جو, اور گروہ سے مطلب ہے کہ لاکھوں لوگ جو آپ کی اس پہ اسلام کی اس پہ حقانیت پہ اور اسلام کو ایز اے مکمل باکردار لوگ وہ جو ہے وہ سیاسی اس پہ آ سکتے ہیں, اور کس طرح تھرو بیلٹ ہی. اس کے مقابلے میں جو سید قطب کا تھا نظریہ وہ یہ تھا کہ جی آپ نے, ہم نے اقتدار لے کے ہم نے اس کے بعد ہم نے پھر جو ہے اس کو کرنا ہے. چنانچہ سید قطب کے اور مولانا مودودی کے جو طریقہ کار میں یہ فرق تھا, مولانا مودودی کا جو تھا اٹ واز کائنڈ آف پیسو اینڈ نان وائلنٹ. سید قطب جو ہے وائلنس کو برا نہیں سمجھتے تھے. اچھا, وہ جب آیا تو اس کے بعد جو اسلامی جو اسلامی سمجھے جو پالیٹکس ہے اس میں یہ اسلام عرب یا مسلمانوں کی جو پالیٹکس ہے اس میں اسلام کیم ایز اے پروفاؤنڈ ایلیمنٹ. اچھا, جب اس کا جو آیا, جب شاہ کو کے خلاف, جب ایک سمجھے کہ شاہ کے خلاف دو ہوئی تھی اپرائزنگ, ایک مصدق والی ہوئی تھی جس کو پھر وہ پھر جو دبا دیا گیا تھا, اس کے بعد پھر یہ 70 آئی تھی امام خمینی والی, جب انہوں نے ایک, اچھا اس سے پہلے جو ہے جب جس چیز نے شاہ کی بنیادیں ہلائی تھی وہ اسلامی نظریات نہیں تھے, وہ بلکہ عام آپ کے کمیونسٹ یا پولیٹیکل نظریات تھے, جس میں جو ہے وہ کیا تھا فدایان خلق وغیرہ. انہوں نے جو یہ انقلاب شروع ہوا تھا یہ انہوں نے شروع کیا تھا, بٹ ایٹ سم اسٹیج علماء نے اس کو ٹیک اوور کر لیا. جب ٹیک اوور کر لیا اور جب وہ انقلاب کامیاب ہوا اور شاہ ایران جیسا مضبوط حکمران جس کی اتنی مضبوط تھی بنیاد اور اس کے تعلقات ساری دنیا میں, امریکہ اور یورپ, اور اس کو جب انہوں نے اس کو جو اقتدار سے نکالا, تو پھر جب آپ نے جیسا آپ نے کہا کہ بیسیکلی تو خیال تھا کہ اپنے معاشرے تک اس کو رکھتے ہوئے ٹھیک ہے آپ کے, لیکن انہوں نے اس کو
اس سے پہلے کہ وہ کنسالیڈیٹ کرتے انہوں نے اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. پہلا جو ان کا جو کھیپ گئی وہ عراق گئی. عراق میں ویسے ہی شیعہ کافی ہے, تو چنانچہ وہ پھر وہ ان کے جو آپس میں تعلقات بننا شروع ہو جائیں سعودی عرب وغیرہ میں, عرب دنیا میں. پھر یہ عراق کے خلاف جب ان کی جنگ ہوئی تو یہ سارے سعودی عرب وغیرہ نے جو ہے اپنے عرب بھائی کو اس کو مدد کی, اور سو کہ جو عراق کے جو نیشنلسٹ بھائی تھے وہ اس کی مدد کو نہیں پہنچے. سو عراق نے وہ تنہا وہ جنگ لڑی ایران کے ایران نے تنہا وہ جنگ لڑی عراق کے خلاف. اچھا, اس سے پھر یہ ہوا کہ جب وہ جنگ ایران کو شکست نہیں ہوئی, فتح نہیں ہوئی, شکست بھی نہیں ہوئی, تو چنانچہ بیکاز اٹ ہیڈ کم جسٹ آؤٹ آف ریولیوشن اینڈ وینٹ انٹو اے وار اینڈ میڈ شیور دیٹ اٹ ڈڈ ناٹ گیٹ ڈیفیٹڈ. تو اس سے ان کو تھوڑا سا وہ حوصلہ بھی ہوا اور تھوڑا سا بھی, تو چنانچہ جو عرب ممالک پیدا ہوا کہ اب ہم جہاں پہ ان کو لگا کہ ویکنس ہے, پیسہ ان کے بے شمار تھا, اس سے وہ کچھ انہوں نے چنانچہ اس کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیا. انہوں نے جہاں پہ جو ہے شیعہ وہ تھے بحرین کیا, لبنان سے بڑی مثال ہے, لبنان سے بڑی مثال ہے. اب لبنان میں ہمیشہ سے جو ہے وہ شیعہ سنی اور کرسچن میرونائٹ کرسچن ان کا ایک وہ پاور ایکویلیبریم تھا, لیکن جب یہ انہوں نے کیا تو وہ ان میں ایک ملیٹنٹ ایلیمنٹ آ گیا. اس کا اچھا رخ تھا وہ اسرائیل کی طرف تھا کہ اسرائیل نے جو کیا ہوا ان کا قبضہ چھوٹا سا ساؤتھ لبنان میں, اس کے خلاف جنگ وانگ کی. تو یہ جو ہے یہ پھر جو ہوا ایکسپورٹ ہوا, اور جس کی آخری جو اس کی تھی وہ یمن تھی, جس میں تو اس میں جو ہے پھر وہ جو کہتے ہیں واٹر شیڈ جو وار دیٹ واز فاٹ ان یمن, جس کے بعد ان کو لگا کہ نہیں مطلب اب تھوڑا سا ہمیں بھی ڈائریکشن چینج کرنی چاہیے. تو اب جو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے سالوں میں کچھ اسلامی دنیا میں بہتری آ جائے گی, OIC بھی ذرا تھوڑا سا ریویمپ ہو جائے گی, تھوڑی سی انرجی اس میں آئے گی, زیادہ ریلیونٹ ہوگی, کیا دیکھ رہے ہیں آپ ہر چیز؟ عالم اسلام میں میں دیکھ رہا ہوں کہ رپروشما کافی ہوگا. ہاں, یہ جیسے سعودی عرب ایران کا یہ ایک واٹر شیڈ موومنٹ ہے, اور مطلب یہ دیکھنا ہے کہ سسٹین کتنا کر سکتے, سسٹین ہو جائے گا. یو تھنک سو؟ دیکھیے جو اس کو جو اونرشپ دی ہے وہ محمد بن سلمان نے, اور ایران کی جو بھی وہ روح آیت اللہ ہے, آیت اللہ العظمیٰ سے جو انہوں نے اس کو پولیٹیکل اونرشپ. دیکھیں ابھی جو بنیادی اختلافات ہیں وہ تو اپنی جگہ, مثال کے طور پر سعودی عرب کبھی چاہے گا کہ ایران نیوکلیر پاور بنے؟ دیکھیے وہ تو یہ تو یہ تو نہیں ہوگا کہ آج صلاح ہوئی ہے تو کل سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ سب باتیں بلا کر بغل گیر ہو جائیں گے. وہ اپریہینشن تو رہیں گی, جو چھوٹی موٹی جو ہے وہ کنسرن تو رہیں گے. تو یہی جو اپریہینشنز ہیں, جو طاقتیں ہیں امریکہ جیسی, ان کو موقع ملتا ہے نا وہ ایکسپلائٹ کریں, کیونکہ جو ہی یہ ایگریمنٹ ہوا تو امریکی آفیشلز پہنچنا شروع ہو گئے گلف میں. دیکھیے اب یہ تو ان حکمرانوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, ان کی کوئی نہ کوئی تو ریڈ لائن رکھی ہوگی نا کہ ایران اگر یہ کرے گا تو وہاں پہ ہم اس سے آگے نہیں ان کو جانے دیں گے. اس طرح ایران نے بھی کہا کہ سعودی عرب یہ کرے گا تو ہم اس کو اس سے آگے نہیں جانے دیں گے. تو چنانچہ جب تک وہ ریڈ لائن ریچ نہیں ہوتی تب تک تو ان کا رپروشما رہے گا. اور میرا خیال ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم ان کو ایک دوسرے پہ اتنا اعتماد ہو جائے, بیکاز ان کی جو بیسیکلی دشمنی کوئی ٹیریٹوریل تو دشمنی نہیں ہے, ٹیریٹوریل تو اس کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ جو ہے وہ لاسٹنگ ڈسپیوٹ ہوتا ہے. باقی جو آئیڈیالوجیکل ہوتا ہے وہ تھوڑا سا وہ اس پہ کافی فلیکسیبلٹی بلر ہو جاتا ہے, وہ جو ہے ان کی جو ڈفرینس کافی, اور خاص طور پہ اکنامک انٹرسٹ جنریٹ ہو جائیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, پروڈیوسر صاحب مجھے بار بار کہہ رہے ہیں وقفے کا. ناظرین ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا اشتاق, یہ مجھے اب تھوڑا سا کیونکہ آخری سیگمنٹ ہے ہمارا, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کشمیری ہیں اور آپ کا ایک پیشن ہے کشمیر, پھر دوسری طرف فلسطین ہے. دو ایسے مسائل ہیں, تنازعات جسے آپ کہہ لیں مسلم دنیا میں, جو ابھی تک نظر نہیں آتا کہ کس سلوشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے اسلامی دنیا کو بحیثیت مجموعی کہ تاکہ یہ دو جو تنازعات ہیں یہ کس طریقے سے اب حل ہو جائیں؟ پہلے کشمیر لے لیتے ہیں مثال کے طور. یہ کشمیر میں تو 1969 میں جب OIC مارد وجود میں آئی تھی تو القدس کے ساتھ کشمیر جو ہے دوسرا ان کا ایجنڈا آئٹم رہا ہے, اور اس پہ OIC نے بے انتہا سپورٹ کی ہے, پولیٹیکل لیول پہ, سوشل لیول پہ بھی میں سمجھتا ہوں. اور ہمیشہ پاکستان کے لیے ایک جو OIC کی سپورٹ ہے کشمیر پہ بڑا ایک قسم کا ایک بڑا اسٹرینتھننگ پوائنٹ رہا ہے.
لیکن اچھا اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بھی بین الاقوامی ادارہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن UN سے لے کے کوئی بھی کشمیریوں کے لیے آواز بلند نہیں کرتا تھا تو OIC کرتا تھا اپنی اینول اس میں سمٹ میں بھی اور فارن منسٹر کانفرنس میں بھی. اس کے علاوہ جو UN جنرل اسمبلی کے فرنج پہ ہوتی تھی OIC کی میٹنگ اس میں کانٹیکٹ گروپ جو ہے جی. اچھا اس سے میں سمجھتا ہوں اس سے ایک یہ ہوا کہ کشمیر جو بین الاقوامی ایرینا میں زندہ رہا ہے اس میں ایک OIC کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو بہترین سفارتکاری وہ بھی شامل ہے. اچھا لیکن ہوا یہ ہے کہ اب پچھلے کچھ سالوں سے دیکھیے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا OIC میں آپ کا اتنا ہی ویٹ ہے جتنا آپ کے ملک کا بین الاقوامی اس میں ویٹ ہے. ایک زمانہ تھا جو پاکستان جو ہے وہ اتنا امیر نہیں تھا لیکن پاکستان کا پولیٹیکل کلاؤڈ بہت زیادہ تھا. پاکستان نے ایران عراق وار میں مصالحت کی بھی کوشش کی اور کافی حد تک کامیاب رہے. اس کے علاوہ بھی پاکستان کی جو آواز تھی اس کو اسلامی دنیا میں بڑے احترام سے سنا بھی جاتا تھا اور اس پہ کان بھی دھرے جاتے تھے. لیکن وہ تب تک جب ہم پولیٹیکلی اسٹرانگ تھے, ہم اکنامکلی بھی ٹھیک ٹھاک تھے. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ پچھلے 4 5 7 10 سال سے میں سمجھتا ہوں افغانستان میں امریکہ کا وہ جنگ ختم ہوئی ہے, اس کے بعد سے پاکستان کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل اکنامک کلاؤڈ خیر بالکل ہی ختم ہو گئے اور پولیٹیکل کلاؤڈ بھی پچھلے 3 4 سال بہت بری طرح ڈیمیج ہوا. یہی تو وجہ بنی کہ UAE نے سشما سوراج کو بلا لی 2000 اور بلا لیا اور آپ کی احتجاج کے باوجود اس کو وہ راہ کرنے دی اور اس میں آپ سے بھی کر سکے آپ کا فارن منسٹر جو ہے وہ اٹھ کے آگے. اس سے یہ اس سے بہت پہلے شروع ہو گیا تھا. OIC میں جو انڈیا کی دراندازی کہہ لیجیے یا انڈیا کا انفلوئنس کا بڑھنا, یہ مجھے یاد ہے کہ میں نیو یارک سے آیا تھا, خرطوم میں تھی OIC کی ICFM تھی فارن منسٹر کاؤنسل, اور اس میں جو ہے بیکاز وہ قطر تھا پچھلا میزبان تو وہ ابھی صدارت کر رہا اوپننگ سیشن کی, اور اس پوڈیم سے صدر مجلس نے قطر نے انڈیا کی جو ہے جوائننگ ممبرشپ کے لیے وہ موو کیا پرپوزل. خیر اس پہ ہم لوگ کافی ایکٹیو تھے اور ہم نے بڑا اس کو کیا, اور پھر کئی ملک جو ہمارے ایران نے, سعودی عرب نے, تو مطلب OIC سے ہم زیادہ توقعات نہیں رکھ سکتے. دیکھیے OIC توقع اس لیے رکھ سکتے کہ جو OIC کے ممبرز ہیں ان کی جو دینی ہے ان کی ایک انکلینیشن, اس کے علاوہ ان کا اکنامک جو اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کا. اب دیکھیے نا کہ جب آپ لیٹ سے انڈیا کی مثال ہے, کشمیر سے بات بھی ہوتی ہے ساتھ, کہ جب سعودی عرب انڈیا میں 20 یا 30 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ سے کرنے کی بات کرتا ہے پیٹروکیمیکل کے اس میں سیکٹر میں, تو اس کی ایک ویلیو ہے نا. جبکہ ہم ادھر بات کریں گے 1 ارب کی ہمارے پاس رول اوور کر دو اپنا یا دے دو, تو فرق پڑتا ہے نا. اب جب یہ اتنے اسٹرانگ اکنامک ریلیشنز ہوں, آپ نے UAE کی بات کی تھی, UAE کی بھی اس سے زیادہ ہے, عمان میں جو ہے عمان میں تو بہت بڑا انفلوئنس ہے ان کا, تو ان کا جو ہے وہ انڈیا نے ان کو بڑی کامیابی سے اپنے اکنامک جو کلاؤٹ ہے اس کو اپنے میرے خیال میں ایک اور فلسطین کا ایشو بھی آپ دیکھ لیجئے. فلسطین کے معاملے میں ابراہیم ایکارڈز ہو گئے, وہ بھی لحاظ سے بیک برنر پہ چلا گیا. گو کہ اسرائیلی تو اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. بالکل جو فلسطینی یہاں پہ جیسا کشمیری تو جدوجہد جاری رکھے, پاکستان کی ان کو سپورٹ ہو نہ ہو الگ, تو اس وہاں جو فلسطین تو کر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں اور بچے جان دیتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں جان دیتے ہیں, مطلب وہاں پہ ان میں جو جان دینے کا ہے وہ ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے لیے جان. اور اچھا اس میں جو ایک جب 1960s تک بلکہ 70 تک 73 تک جو فلسطین کی جو تھی آواز وہ فلسطینی کم اٹھاتے تھے, اور جو ان کے عرب جارڈن تھا, ایجپٹ تھا, وہ زیادہ اٹھاتے تھے. 73 کی وار نے جب اس کے بعد جب ایجپٹ نے اسرائیل سے پیس کیا, اور وہ تو اس کے بعد پھر اس کا یہ ہوا کہ جو فلسطین کی قیادت تھی, سیاسی قیادت تھی, ان کو یہ لگا کہ ہم اپنی وکالت بہتر کر سکتے ہیں. چنانچہ انہوں نے, آپ کو یاد ہوگی وہ جو عرب لیگ کی میٹنگ تھی جس میں یاسر عرفات نے کہا جی کہ ہم اپنا کیس خود لڑیں گے, تو چنانچہ وہ ان کی سپورٹ تو رہی, لیکن جو اس کا جو آواز اٹھانے کا جو تھا وہ انہی کے پاس رہا. اس سیگمنٹ کا آخری سوال میرا, طالبان کا افغانستان میں حکومت میں آنا یہ اسلامی دنیا کے لیے کتنا مطلب انکریجنگ ہے یا ڈسکریجنگ ہے؟
میرا خیال ہے انکریج تو خیر بالکل نہیں ہے. اچھا, ڈسکریج اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب طالبان جب یہ سیکنڈ فیز میں جب کر رہے تھے جد و جہد امریکن آکوپیشن کے خلاف یا, تو اس میں بہت سارے عرب ملک, اسلامی ملک, پاکستان سمیت وہ اس وجہ سے ان کو سپورٹ کر رہے تھے اوپن یا چھپی ہوئی کہ یہ بیسیکلی اسلامی ہیں اور ایک غیر اسلامی اس کے خلاف یہ کر رہے ہیں. لیکن جب ان کے وہ وڈرال ہو گیا امریکنز کا, تو اس کے بعد ان کی جو ہے وہ مطلب جو پتہ چلا کہ جو there were things that the Arab world and the other Islamic countries wanted them not to do. فار ایگزامپل ان کا جو پالیسی ہے خواتین پہ, جو ان کی پالیسی ہے گرلز ایجوکیشن پہ, اس طرح اس کا ان کا خیال تھا کہ یہ اب. لیکن دوسری طرح یہ بھی دیکھیے نا اشتیاق کہ انہوں نے کرپشن کے دیکھے نا بہت کم ہو گئی, پاپی کلٹیویشن بہت کم ہو گئی. ابھی ان کو آپ تھوڑا موقع دیں تو شاید وہ دکھا دیں کہ ان کا ماڈل از دا بیسٹ. دیکھیے میں تو بحیثیت پاکستانی میں تو خاصا ان سے مایوس ہوں. اچھا, میرا خیال یہ تھا کہ جس طرح پاکستان نے افغانستان, ہمارا بھی یہ خیال تھا کہ کم از کم پہلے طالبان 1 سے یہ ڈفرینٹ ہوں گے. ایگزیکٹلی, اس کے علاوہ یہ کہ طالبان 1 جو تھے ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا, ہمیں کوئی تھریٹ نہیں تھی. بیچ میں جب وہ آیا ان کا کرزئی اور اس سے پہلے جو تھے اشرف غنی کا دور, اس میں ہمیں مسائل تھے کہ انہوں نے ہمارے جو دشمن سمجھے, جو ان کو انہوں نے پناہ دے رکھی ہے. تو جب ہم طالبان کی سپورٹ کر رہے تھے ٹو کم بیک ان ٹو دی پاور, جب اسپیشلی جب امریکہ کو ہولڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈھیلا پڑ رہا تھا, تو ہمارا خیال یہ تھا کہ اس کا خیال رکھیں گے. اینڈ جب وہ ہوئی ان کی دوحہ ایگریمنٹ ہوا اور وہ وڈرال شروع ہوا, تو وی ور ہیپی کہ یہ ہماری سرحد تو محفوظ ہو گئی ہے, ہم نے باڑھ لگا دی. اور لیکن پہلا کام یہ اسی باڑھ کو اکھاڑنا شروع کر دیا, تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں تو مایوسی ہوئی. مطلب اسلامی دنیا بس اب یہ ہے کہ ہم بھی کوئی تیل شیل کا انتظار کریں, کوئی گیس نکلے تو کچھ انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہمارے یہاں بھی ہو جس طرح خلیجی عمان. لیکن ہمارے یہاں پاپولیشن کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا ایشو. چلیں, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ڈی سائفر کے لیے وقت نکالا, میں بہت مشکور ہوں, اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں. بہت شکریہ ناظرین, بہت شکریہ ڈی سائفر دیکھنے کا. انشاءاللہ کل شب 10 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.